الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدنا الممجد بشیر المسدد نذیر المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وکتابہ المتقن وقولہ الاحسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات پڑھ دے محمد قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو سرنامہ تقریر دے کر اس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا، پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے صاحبان ایمان سے، ان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور ان کی اطاعت کرو جو صاحبان امر ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک نسخہ بیان کیا کہ اگر تمہاری کوئی جھگڑا ہو جائے آپس میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف، کوئی نزاع ہو جائے تو تم اس نزاع کو پلٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اور یہ کس وقت پلٹایا جائے گا؟ اگر تم مومن ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سلسلہ، اور جس کا میں نے اس کا عنوان بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ اطاعت اور مودت کو واضح کیا جائے، کیونکہ دیکھیے جب اطاعت ہوگی تب انسان کے عمل کے ذریعے سے اس کے اندر والا انسان سامنے آئے گا، کیونکہ اندر کیا ہے باہر کیا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، جو ہمارے سامنے اسلام میں اتنے فرقے نظر آ رہے ہیں کہ ہے محمد کی امت لیکن الگ الگ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تو جب محمد کی امتی ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، تو سب کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ 73 ٹکڑوں میں کیوں نظر آتے ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ زبان سب کے ایک کلمہ پڑھ رہی ہے، لیکن کردار کی منزل میں، عمل کی منزل میں سب مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، سب میں اختلاف ہے، کسی کا کوئی مرحلہ، کسی کا کوئی مرحلہ، کسی کا کوئی مرحلہ۔ اور یاد رکھیے گا رسول نے خود فرمایا کہ اگرچہ سارے فرقے امت محمد سے ہیں تو اب سب کے سب جنت میں چلے جائیں، نہیں، سب کے سب جنت میں نہیں جائیں گے، ان سارے فرقوں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، محمد کے الوہیت کا اقرار کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، یہ اپنے اعمال کو لیے ہوئے ہیں، یہ عبادتیں ہو رہی ہیں لیکن اطاعت سے دور نظر آ رہے ہیں۔ اگر عبادت کے ساتھ اطاعت بھی ہو رہی ہوتی، میں نے دیکھیے عجب جملہ کہا آپ کے سامنے، بھئی آپ کہیں گے جب عبادت ہو رہی ہے تو اطاعت بھی ہو رہی ہوگی،
بھائی جب عبادت ہو رہی ہے تو اطاعت ہو رہی ہوگی. بھائی جب رسول نے کہا 17 رکعت نماز پڑھو تو انہی کے اطاعت میں تو 17 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. تو بس یاد رکھیے گا, اسی لیے میں نے اس کا عنوان 2 لفظ دیے, ایک اطاعت دیا ہے, ایک مودت دیا ہے. ایک اطاعت ہے, ایک مودت ہے. اب اطاعت تو آپ نے کہا دیکھیے بھئی 17 رکعت نماز کہی تھی, 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور 30 روزے کہتے, اور دیکھیے 30 روزے رکھتے ہیں, اور انہوں نے زکوٰۃ کا حکم دیا تھا, زکوٰۃ کرتے ہیں. انہوں نے طواف کعبے کا حکم دیا تھا, طواف کعبہ کر رہے ہیں. میں کہوں گا بالکل سچ فرمایا آپ نے. رسول کی امت کے 73 فرقے سب نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, طواف کعبہ بھی کرتے ہیں, زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, تو کیا سب کو سند دے دی جائے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ کہا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اطاعت ناکافی ہے. اب اس اطاعت کو بڑھ کر ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اطاعت ناقص کیوں ہے, یہ اطاعت ناقص کیوں ہے. بھئی سب کے سب نمازی, سب کے سب روزے دار, سب کے سب حج کرنے والے, سب کے سب زکوٰۃ ادا کرنے والے, اس کے بعد یہ اطاعت ناقص کیوں ہے؟ کیا وجہ اس اطاعت کے نقص میں؟ تو بس غور کیجئے گا اس کی وجہ کیا ہے. اگر سورہ حجرات میں پہنچیے اور پہنچنے کے بعد سورہ حجرات کی آیت کو دیکھیے تو کیا ہے, قالت الاعراب آمنا, بدو اور ابا کے کہتے آمنا, ہم ایمان لے کے آئے. رسول سے کہا جاتا ہے قل, ان سے تم کہہ دو لم تؤمنو, تم ایمان نہیں لے کے آئے, قولوا اسلمنا, تم اسلام قبول کر رہے ہو, لما يدخل الایمان فی قلوبکم, کیونکہ ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی چیز ایسی ہے جو دل میں سرایت کرے تب منزل ایمان نصیب ہوتا ہے. بس یاد رکھیے گا, کوئی چیز ایسی ہے کہ جو دل میں سرایت کرتی ہے, اور جب وہ دل میں سرایت کرتی ہے تو منزل ایمان تک پہنچتی ہے. تو بس یاد رکھیے گا, مودت آنکھوں میں سرایت نہیں کرتی, مودت کانوں میں سرایت نہیں کرتی. مودتی وہ ہے کہ جو دل کے اندر جاتی ہے. جب دل کے اندر مودت ہوتی ہے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے, اعمال کے ذریعے سے اطاعت ہوتی ہے, تب بندہ منزل ایمان تک پہنچتا ہے, تب بندہ مومن ہوتا ہے. تو بس یاد رکھیے گا اطاعت اور ہے, اطاعت. اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ اطاعت اور مودت, میں نے کیا کہا کہ عبادت ہے. کون سی اطاعت؟ اب آپ غور کر کے دیکھیے, نماز پڑھ رہے ہیں, اب یہ مودت کا جو لفظ لے کے آئے ہیں اس کی میں وضاحت کر دوں ایک جملے سے صرف, کہ کہنے سے نماز بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا, حج بھی کیا, خمس و زکوٰۃ کی منزلوں سے بھی گزرے. اب آخر یہ مودت کیا ہے؟ بس یاد رکھیے گا کہ جب اطاعت ہوئی تھی تو ظاہر فرما بردار نظر آیا. یہ ظاہر جو فرما بردار نظر آیا تو سر جھکا, یہ ظاہر تھا. اب کس کو معلوم تھا کہ سر کے ساتھ دل بھی جھکا یا نہیں جھکا؟ لہذا دل کے جھکنے کے یقین کے لیے مودت لازم ہے. جب تک دل نہیں جھکے گا تو سر جھکنا بیکار نظر آئے گا. صلوات پڑھتے محمد وعلیہ. تو اطاعت ظاہر میں ہے. آپ غور کیجئے, جابر کی بھی اطاعت لوگ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو یہ مارے گا ہم کو. ظالم کی بھی اطاعت ہو جاتی ہے کہ صاحب اس کے فرما بردار ہے ورنہ یہ ہم پر ظلم کر دے گا. تو سر ہر ایک کے کہنے پہ جھک جاتا ہے, لیکن دل فقط اس کے کہنے پہ جھکتا ہے کہ جو اس کو جذب کیے ہوتا ہے یہ شخص. یہی ہے مودت. لہذا اطاعت بھی ہو اور مودت بھی ہو, تب ہمارے سامنے پیمانہ سمجھ میں آئے گا, تب معیار ہمارے سامنے سمجھ میں آئے گا کہ اس کے ایمان کا معیار کیا ہے, اس کے ایمان کی منزل کیا ہے.
اور یاد رکھیے گا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کی اطاعت کو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور فقط یہ ان کی اطاعت فرض ہم پر نہیں کی گئی ہے، بلکہ غیبت امام میں نائب امام کی بھی اطاعت ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارے کے یہاں تقلید کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ تقلید ہمارے کے یہاں جو مجتہد کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اور آپ اتنا یاد رکھیے کہ جب آپ کسی کی اطاعت میں چلے جائیں گے، کسی کی تقلید میں چلے آئیں گے، تو جب آپ اس کی تقلید میں، تو اب آپ خود نہ رہے، بلکہ جو عمل ہوگا وہ اس مقلد کی فرمانبرداری میں عمل ہوگا، تو عمل آپ کا ہوگا، ذمہ دار وہ ہوگا۔ ایک منزل ہے دیکھیے آپ کے سامنے، اور چونکہ بہرحال یہ ہمارے موضوع میں بھی اور ہمارے جو دین ہے اس کے ابتدائی رکن سے بھی ہے، چونکہ تقلید کے لیے میں دو جملے کہتا چلوں۔ تقلید وہ ہے کہ جو نماز سے پہلے واجب ہو جاتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ آپ کہیں گے نماز سے پہلے تقلید واجب ہو جاتی ہے، شاید میرے عزیزوں کو کچھ کو پتا بھی نہ ہو کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے تقلید۔ تقلید نماز سے پہلے واجب ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ میں کہوں گا اس وقت 9:30 بجے بچہ بالغ ہوا تو نماز اس پر واجب ہوئی 12:30 بجے جب ظہر کا وقت آیا، لیکن تقلید ابھی اس کے اوپر واجب ہو گئی، تقلید اس پہ ابھی واجب ہو گئی ہے۔ تقلید جب واجب ہوتی ہے یہ غیبت امام میں تقلید کرنا پڑتی ہے، تاکہ جو یہ عمل کرے، جس بات کو، جس فعل کو یہ انجام دے، آیا اس وقت امام موجود نہیں ہے تو غیبت امام میں اس کے عمل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو غیبت امام زمانہ میں اس کے ہر فعل عمل کا ذمہ دار وہ مجتہد ہوگا جس کی یہ تقلید کر رہا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں تقلید ہے، اور یہی تو ہمارا کمال ہے۔ اگر ہمارے یہاں بھی اجتہاد کا دروازہ بند ہو جاتا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے، اگر ہمارے یہاں بھی اجتہاد کا دروازہ بند ہو جاتا اور یہ سلسلہ منقطع ہو جاتا تو پتہ نہیں کتنے اسٹائل سے ہمارے یہاں بھی نکاح ہو رہے ہوتے، کتنے اسٹائل سے ہمارے یہاں بھی طلاق ہو رہے ہوتے، کتنے اسٹائل سے ہمارے بھی یہاں مردے دفن ہو رہے ہوتے، کتنے اسٹائل سے ہمارے یہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہوتی۔ ہمارے یہاں فرقے جعفری اور شیعہ فرقے میں اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا، اب تک در باب العلم سے وابستہ رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں شیعہ ہوتا ہے، عمل اس کا ایک جیسا رہتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، ہر ایک کے یہاں ایک انداز سے نہ فقہ تبدیل، اور دوسرے مذاہب و مسلک میں جا کر دیکھیے کہ بھئی جب مسلمان ہو تو یہ سی فقہ پہ عمل کرتے ہو، یہ سی فقہ پہ عمل کرتے ہو، یہ سی فقہ پہ عمل کرتے ہو۔ نہیں، ہم کو چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب رسول سے لیا جائے، کیونکہ ہم اللہ کو بھی نہیں پہچانتے تھے اگر رسول نہ پہچانواتے۔ بھئی میرے جملے پہ غور کیجئے گا، ہم اللہ کو بھی نہیں جانتے، اللہ کو بھی نہیں پہچانتے، یہ تو محمد نے پہچانوایا، تو اب ہم کو سب کچھ محمد سے لینا ہے۔ محمد جو دیتے جائیں گے، محمد جو بتلاتے جائیں گے، محمد جو سمجھاتے جائیں گے، ہمیں اس کو لینا چاہیے۔ اب محمد کی بتلائے ہوئے دین میں اپنی مرضی نہ شریک کیجئے، جب مرضی شریک ہوگی تو دین نہ بچے گا، مرضی رہ جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دی محمد والے محمد۔ ایک منزل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور اپنی گفتگو کو تاریخ سے ملا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ جب دربار فرعون میں پہنچے، کیا حالت ہے، کیا عالم ہے، جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق 30,000 جادوگر تھے، بعض روایات کے مطابق 15,000 جادوگر تھے، اور بعض روایات کے مطابق 70 یا 72 جادوگر تھے۔
سب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف فرعون ہے اپنے جادوگروں کے ساتھ اور دوسری طرف موسیٰ اور ہارون ہیں. کس انداز میں ہیں کہ وہاں سلطانی جلال و جلال ہے، جاہو جلال ہے، یہاں فقط ایمانی جاہو جلال ہے. وہ بادشاہ سجائے ہوئے دربار کو بیٹھے ہوئے ہیں اور اب ایک دفعہ وہ جادوگر کہتے ہیں موسیٰ سے کہ آپ شروعات کیجئے گا، آپ پہل کیجئے گا یا میں پہل کروں؟ موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے، تم پہل کرو، چونکہ پہل ہمیشہ کفر کرتا ہے تاکہ برباد ہو جائے، اور بعد میں وار ایمان کرتا ہے تاکہ یاد رہ جائے. اس لیے اب دربار سجا ہوا ہے. جادوگروں نے شروع کیا. وہ جو جادوگر جناب موسیٰ کے دربار میں جناب فرعون کے دربار میں تھے اور موسیٰ کو شرمندہ، تو سب فرعون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے فرعون، ہم کو یہ بتلا دو، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ تو ایک دفعہ فرعون آواز دیتا ہے کہ اگر تم سب غالب آ گئے تو تم ہمارے قریب تر ہو جاؤ گے، ہم سے قریب ہو جاؤ گے. بس ایک دفعہ یہ پہل ہوتی ہے اور جناب موسیٰ جواب دیتے ہیں. کون موسیٰ ہیں؟ جو موسیٰ کچھ نہیں لے کر آئے ہیں، فقط ان کے ہاتھ میں عصا ہے اور ذات میں نبوت ہے. اور کیا آپ نے؟ صرف دو چیزیں ہیں، ایک نبوت ہے، ایک عصا ہے. ادھر موسیٰ نے عصا کو ڈالا، سارے اژدہے سب سمٹ کے آ گئے. کیا ہوا سب جانتے ہیں کہ جتنے جادوگر تھے، چاہے ہزاروں کی تعداد میں ہو یا کچھ کی تعداد میں، سب نے کیا کیا؟ سب نے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور کیا کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے. بہت توجہ کیجئے گا، موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لائے. میں کہوں گا ابھی تو تم اپنے جادوؤں سے ان موسیٰ کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے، موسیٰ پر غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے. اب سب سر کا جھکائے ہوئے سجدے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ سب کا سر سجدے میں کیوں ہے؟ ایک جملہ میرا یاد رکھیے گا، میں نے کیا کہا؟ جب علم ہوتا ہے تبھی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. فرعون جاہل تھا، جادوگر عالم تھے. جب جادوگروں نے ذات موسیٰ کا مطالعہ کیا تو جہالت حق کے راستے میں حائل ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی علم جادوگر سامنے آیا اور انہوں نے موسیٰ کی قوت کو دیکھا تو جہالت کو ختم کیا، سر کو سجدے میں رکھا. بھائی علم کا کمال تھا یہ. اور اب جناب فخر الدین رازی کیا لکھتے ہیں؟ اب استدلال کرتے ہیں. دیکھیے بہت توجہ کیجئے گا. استدلال کرنا شروع کیا کہ آخر انہوں نے سر کو سجدے میں رکھا کیوں؟ سر کو سجدے میں رکھا کیوں؟ تو وہ استدلال کرتے ہوئے کہ چونکہ جادوگر سینکڑوں دفعہ جادو دکھایا، کبھی یہ جادوگر ہارے، کبھی یہ جادوگر جیتے، دونوں منزلوں سے گزرے، لیکن ان کے جادو کا سامان غائب کبھی نہیں ہوا. بھئی جادوگر ہارا یا جیتا، جو ان کا سامان تھا وہ ان کے سامنے موجود رہا. لیکن یہاں کیا ہوا؟ ان کا سامان بھی سب ختم ہو گیا، سارا سامان بھی ان کا چلا گیا. تو اب فخر الدین رازی کیا لکھتے ہیں؟ رازی لکھتے ہیں کہ اصل میں وجہ یہ تھی کیونکہ جسم کو تبدیل کر دے یہ کام فقط خدا کا ہوتا ہے. اس لیے جادوگر خدا پر ایمان لائے کہ موسیٰ کے پیچھے کوئی خدائی طاقت جو یہ کروا رہی ہے. بات کچھ ذہنوں سے قریب ہوئی
کہ اگر کوئی کسی کے جسم کو تبدیل کر دیتا ہے تو بندے کے بس میں نہیں ہوتا ہے، یہ بس کس کا ہوتا ہے؟ یہ الہی طاقت ہوتی ہے، یہ الہی قوت ہوتی ہے۔ تو اب تو سمجھ میں آ گیا، فخر الدین رازی نے ایک ہمارے سامنے ایسا قانون پیش کر دیا کہ دیکھو، جب کوئی اگر کسی چیز کی شکل و صورت کو تبدیل کر دے تو اس کے پیچھے خدائی طاقت ہے۔ میں کہوں گا یہ فارمولہ یاد رکھنا، ارے آج موسیٰ نے کیا تھا، کل کوئی امام اگر شیر کو حکم دے دے تو اس کے پیچھے بھی الہی طاقت نظر آئے گی، چونکہ خلیفہ باللہ ہے وہ۔ صلوات پڑھ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دی محمد والے محمد۔ میں ایک ایک جملہ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا پھر کہ لفظ یہ کیوں استعمال کیا؟ بھئی اس کو جادوگروں کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا اوپر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کی بات کرنا چاہیے تھی۔ یہ موسیٰ اور ہارون کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی مقصد تک آ رہا ہوں، نتیجے تک آ رہا ہوں۔ یہ موسیٰ اور ہارون کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی موسیٰ اور ہارون کا نام کیوں لیا؟ یہ کہہ دیتے جادوگر کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر، ہم ایمان لائے خدا کے اوپر، یہ لفظ موسیٰ اور ہارون کا استعمال کیوں ہوا؟ تو اب وہی علامہ رازی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الوہی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک درمیان میں کوئی واسطہ اور وسیلہ نہ ہو، اس لیے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہارون اور موسیٰ کو بنا رہے تھے۔ صلوات پڑھ محمد وآلہ۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں اور میں یہ بات تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، یہ جملہ سنا نہیں ہوگا۔ میں نے ابھی کیا کہا کہ موسیٰ دربار میں آئے تھے، نبوت کے ساتھ آئے تھے، ہاتھ میں ایسا لے کر آئے تھے۔ بہت توجہ کیجئے گا، میں نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ جملہ شاید سنا نہ ہو، یہ آپ لوگوں نے سمجھ لیجئے گا اس کو۔ موسیٰ نبوت لے کر آئے تھے، عصا لے کر آئے تھے، دو چیزیں لے کے آئے تھے۔ ہارون کیا لائے تھے؟ بھئی ہارون کے پاس کیا تھا؟ ہارون کے ساتھ کیا تھا؟ نہ ہارون کے ساتھ کچھ تھا، نہ ہاتھ میں کچھ تھا۔ نہ ہارون کے ساتھ کچھ تھا، نہ ہارون کے ہاتھ میں کچھ تھا، لیکن ہوا کیا؟ میرے جملوں پہ غور کیجئے گا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ان لوگوں نے نام لیا تو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا نام بھی لیا۔ میں کہوں گا اے جادوگروں، تم صرف موسیٰ کا نام لو کیونکہ موسیٰ کے پاس نبوت ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے، ہارون کے پاس کچھ نہیں ہے، ہارون کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بھئی نہ ہاتھ میں کچھ ہے نہ پاس کچھ ہے، تو دونوں کا ساتھ نام کیوں لیا؟ اور یاد رکھیے گا، جب بھی موسیٰ کا نام آتا ہے ہارون کا نام بھی آتا ہے۔ ہاتھ میں عصا موسیٰ کے، نام ساتھ میں ہارون کا۔ بھئی کیوں؟ جملوں میں میرے غور کیجئے گا۔ اس لیے نام لیا کیونکہ ہارون وسیع ہے موسیٰ کے، وسیع ہے موسیٰ کے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایمان کی منزل میں آتا ہے تو نبی کے ساتھ وسیع کو بلا فصل لاتا ہے، بلا فصل لے کے آتا ہے۔ تو اب ہارون موسیٰ کے ساتھ ہارون بلا فصل آئے تو یاد رکھو، ارے ہارون کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو بلا فصل آئے، اور علی کے ہاتھ میں تو ہر وقت ذوالفقار۔ صلوات پڑھ دے محمد وا۔
بھئی خالی ہاتھ ہے ہارون کا، اس کے بعد بلا فصل ہیں موسیٰ کے بعد ہارون، اور یہاں ہر میدان میں علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، نصرت اسلام نصرت دین میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آج دنیا نہیں، میں نے کیا کہا کہ یہ دونوں بلا فصل ہیں، فاصلہ کر کے آخرت اور اپنے درمیان فاصلہ پیدا کر رہے ہو۔ اگر چاہتے ہو کہ جنت سے قریب ہو اور جنت و تمہارے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہ بنے تو بلا فصل یا علی کہہ دو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اپنی بات کے ثبوت کے لیے جس آیت کو میں مسلسل پڑھتا آ رہا ہوں اس کا سہارا لے رہا ہوں۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کے لیے سیپریٹ لفظ ہے اطیع کا، اطاعت کرو اللہ کی۔ وہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اس کے لیے بھی سیپریٹ اطاعت کا لفظ ہے۔ اللہ کے لیے سیپریٹ لفظ، رسول کے لیے سیپریٹ لفظ۔ اب ان دونوں کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، تو صاحبان امر کے لیے سیپریٹ لفظ نہیں ہے اطاعت کا۔ صاحبان امر کے لیے لفظ نہیں ہے اطاعت کا، اللہ کے لیے سیپریٹ، رسول کے لیے سیپریٹ۔ صاحبان امر، ان صاحبان امر کو رسول کی اطاعت میں شریک کر دیا گیا۔ قرآن سب بتلا رہا ہے، صرف فکر کی ضرورت ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو عربی کے قانون کے لحاظ سے کہ عربی میں قانون اور اتنی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک لفظ اطاعت، اطیع اللہ، اگر لفظ اطاعت ایک استعمال کیا جاتا تو اس ایک اطاعت میں سب کی اطاعت شریک ہو جاتی۔ کوئی نقص نہیں تھا کلام میں، نقص میں کوئی کلام نہیں تھا، ایک اطاعت کا لفظ ہوتا اور ساری اطاعتیں اسی کے انڈر ہوتی۔ لیکن اللہ اور رسول کے ذریعے بھئی یا تو سب کو دیا جاتا سیپریٹ لفظ، یا صرف اللہ کو لفظ دیا جاتا، باقی ساری اطاعتیں اس میں آ جاتی۔ یہ اللہ کی اطاعت کے لیے الگ، رسول اور صاحبان امر کے لیے الگ۔ کچھ غور کر کے بتائیے یہ انتظام کیا ہے؟ پروردگار اشارے کرتا ہے، کبھی ڈیٹیل میں بات نہیں کرے گا، ڈیٹیل میں نہیں سمجھائے گا۔ قدرت نے پہچانوا دیا کہ اطاعت رسول، اور رسول کے بعد اطاعت کا لفظ نہیں لا رہا ہوں، ڈائریکٹ صاحبان امر کو لا رہا ہوں۔ قدرت بتانا چاہتی ہے کہ رسول اور صاحبان امر کے درمیان لفظ اطاعت کا فاصلہ بھی مجھے منظور نہیں۔ تو جو قدرت اس فاصلے کو منظور نہ کرے وہ اس مسلمان کے فاصلے کو کیسے منظور کرے گی؟ صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد۔ اللہ کو یہ بھی فاصلہ منظور نہیں تھا کہ دونوں میں صرف ایک اطاعت کا لفظ آ کے فاصلہ پیدا کرے، لہذا بلا فصل رکھا رسول کے بعد صاحبان امر کو۔ تو اب دنیا سمجھ لے کہ یہ بلا فصل ہیں، ان میں فاصلہ نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا جب یہ بلا فصل ہیں پھر صاحبان امر اور رسول کی اطاعت ایک میں ملا کر پہچانوایا کہ جو صاحبان امر ہوں گے، ایک چھوٹا سا جملہ کہہ رہا ہوں اردو سے، جو صاحبان امر ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحبان امر ہوں گے وہ رسول سے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ ان کا تعلق رسول سے ہوگا، یہ لفظ کے کا استعمال نہیں ہوگا۔ اور کیا آپ نے، یہ منزل ہے ایمان کی۔ لہذا اب اگر کسی کو دین چاہیے ہے، کسی کو دین کی بات کرنا ہے تو وہ آئے اس مقام کے اوپر اور دیکھے دین کیا ہے۔ تو اب میں نے بات دیکھی کہاں سے شروع کی تھی اور نکل کے کہاں تک آ گئی، میں پھر اسی منزل پہ پلٹ رہا ہوں کہ اللہ اور ہمارے درمیان رابطہ، اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ، خود اس منزل کے اوپر جو میں نے علامہ راضی کی بات بیان کی کہ اس لیے موسیٰ اور ہارون کا نام لیا تاکہ بغیر امام کے اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔
تو بس یاد رکھیے گا اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اس نبی کے اوپر ہے کہ جو ادھر سے پیغام لیتی ہے اور ادھر بندوں تک پیغام پہنچاتی ہے، ادھر بندوں تک پیغام پہنچاتی ہے، بغیر رابطے کے، بغیر وسیلے کے بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ آئیے ایک منزل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اشارہ کروں گا، اشارہ صرف واقعات ہیں جو کتابوں میں ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں جا کر دیکھیے گا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب قحط پڑا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت وہ زمانہ کس کا تھا؟ وہ خلیفہ ثانی کا زمانہ تھا، خلیفہ ثانی کا زمانہ تھا، قحط پڑا ہوا تھا۔ اس وقت خلیفہ ثانی جناب عباس کو لے کر آئے، بہت توجہ کیجئے گا، صحیح بخاری میں جناب عباس کو لے کر آئے، رسول کے چچا کو لے کر آئے، اور لانے کے بعد زیر آسمان کہتے ہیں پروردگارا، پروردگارا، یاد رکھیے گا کس کا واقعہ ہے؟ خلیفہ ثانی کا۔ پروردگارا، جب تک تیرا نبی تھا ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے طلب کر لیا کرتے تھے، اب تیرا نبی تو نہیں ہے تو اس نبی کے چچے کے وسیلے سے تجھ سے رابطہ قائم کر رہے ہیں کہ بارش ہو جا۔ بھئی غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب وسیلے کا اہتمام کہاں سے شروع ہوا؟ بس یاد رکھو یہ وسیلے کا اہتمام آج امتی نے نہیں شروع کیا، صحابیت نے پہلے شروع کیا تھا، امتی نے بعد میں شروع کیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ پہلے صحابیت نے شروع کیا، یہ وسیلہ بنایا، اور پھر اس کے بعد بارش ہوئی، اور جا کر بالکل کہ ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے۔ اس لیے اگر وسیلے کی بات کی جائے، اگر وسیلے کے ذریعے سے جایا جائے تو یقینی طور کے اوپر ہماری نجات ہے، اور جب تک ہم وسیلے کو درکنار کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے گا ہم کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وسیلہ ہے مجلسیں، یہ وسیلہ ہے فرش عزا، یہ وسیلہ ہے ہماری نجات کا، کہ جس کے ذریعے سے، جس کے وسیلے سے ہم اپنی نجات کے خواستگار ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، مصائب، یہ دن تو وہ دن ہیں کہ جس میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آمادہ ہو کے انسان نکلے تو مصائب سننے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ ابھی چند لمحوں پہلے چاند نکلا تھا، لیکن اب 2 محرم آ گئی۔ عزاداران امام مظلوم، جب یزید کا خط مدینے پہنچا ہے تو مروان اور ولید دونوں بیٹھے ہوئے تھے، امام حسین کو بلایا گیا، چاہنے والی بہن کا دل اسی وقت بیٹھ گیا تھا کہ جب یہ قاصد آ کے کہتا ہے کہ دربار میں بلایا گیا ہے۔ امام حسین جانے لگے، چاہنے والی بہن کا دل بیٹھا ہوا تھا، کہا بھیا انہوں نے کبھی تو وفا کی نہیں ہے۔ کہا کیا چاہتی ہو بہن؟ کہا اپنے ساتھ بنی ہاشم کو بھی لیتے جاؤ۔ حسین پہنچے، سب کو باہر کھڑا کر دیا، کہا دیکھو مجھ کو اندر تنہا بلایا گیا ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن جب آواز بلند ہو تو داخل ہو جانا۔ عزاداران امام مظلوم، ذرا تصور کر کے بتائیے، حسین کی آواز بلند ہوئی تھی کہ سارے بنی ہاشم حسین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حسین کو یہ منظر تو یاد ہوگا نا کہ میری آواز پر میرے چاہنے والوں نے کیسے لبیک کہی، میری اولاد نے کیسے لبیک کہی۔ ہاں عزاداروں، یہی حسین جب کربلا میں بلا رہا تھا۔ نکلے
اور نکلنے کے بعد دربار سے کچھ منزلیں ہیں جن کو بیان کریں گے. آنے کے بعد کا بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے, سامان سفر تیار کرو. سامان سفر تیار ہونا شروع ہوا. اب حسین گھر میں نہیں ہے, اب آقا حسین گھر میں نہیں ہے. اب ساری تاریخوں نے لکھا کہ حسین کبھی نانا کے روضے پہ جاتے تھے, کبھی ماں کی قبر پہ جاتے تھے, کبھی بھیا حسن کے مزار پہ جاتے تھے. حسین روضہ رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں, شکوہ کر رہے ہیں, اے نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی. اے نانا ہم مدینے سے سفر کر رہے ہیں. اے نانا ہم کل سے آپ کے مزار پہ چراغ نہ جلا سکیں گے. اے نانا خدا حافظ, رخصت ہو رہے ہیں. حسین یہی آوازیں بلند کر رہے تھے. حسین نانا سے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ ایک دفعہ امام حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں. کہا حسین علی و فاطمہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں, سب تمہارے یہاں منتظر ہیں, تم جلد سے جلد ہمارے پاس آنے والے ہو. آنکھ کھلی. ہاں عزاداران امام مظلوم, میں نے چند جملے رسول کے روضے پر قبر پہ کیا ہوا یہ تاریخ نے لکھا, یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. نانا سے شکوہ کیا, نانا سے بات ہوئی. عزاداروں بہت ٹھہر کے میں مصائب پڑھ رہا ہوں چونکہ چند جملے مجھے پڑھنا ہے. عزاداروں اب جب ماں کی قبر پر پہنچے, جب حسین ماں کی قبر پر پہنچے تب نہیں لکھا کسی نے. 2-3 جملے نکلے کہ کل سے چراغ نہیں جلا سکوں گا, جا رہا ہوں, خدا حافظ. اب کوئی جملہ نہیں ملتا کہ ماں سے کیا بات ہوئی, حسین نے ماں سے کیا باتیں کی, ماں نے بیٹے سے کیا باتیں کی. عزاداران معلوم اب کوئی جملہ نہیں مل رہا ہے 2-4 جملوں کے علاوہ. لیکن عزاداران امام مظلوم, میں اپنے عقیدے کے تحت اور کچھ مناظر دیکھ کر طے کر سکتا ہوں کہ ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی. کچھ مناظر دیکھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ماں بیٹے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی ہوگی. عزاداران امام مظلوم بس ایک موقع آپ کے سامنے بیان کر کے اپنے اس بات کے اوپر لے آتا ہوں, پھر میں بتاؤں گا کیا گفتگو ہوئی ہوگی. عزاداران امام مظلوم, چھوٹا بیٹا بڑا لاڈلا ہوتا ہے, بہت دلارا ہوتا ہے. موقع یاد ہے نا آپ کو کہ جب شہزادی کا لاشا رکھا ہوا ہے, کفن کے پہنے ہوئے ہیں, کیا کہا, حسین ماں کا دیدار کر لو. امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا, اماں جب بلاتی تھی تو آتا تھا, جب تک بلاؤ گی نہیں میں نہیں آؤں گا. عزاداران امام مظلوم ماں بیٹے کے درمیان یہ گفتگو کا جملہ برابر سنتے ہیں تو ماں کا طرز عمل دیکھا, بندے کفن توڑ دیے, ہاتھوں کو پھیلا دیا, لال کو سینے سے لگا لیا. اے عزاداروں, ارے جب ماں کا یہ عالم تھا کہ بندے کفن توڑ دیا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب حسین نے قبر فاطمہ پہ اپنے کو گرایا ہوگا, اے اماں خدا حافظ, تو قبر سے ہاتھ نکلے ہوں گے, حسین کو سینے سے لگایا ہوگا, میرے لال خدا حافظ. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزاداران امام مظلوم کچھ منزلیں ہیں جن کو مجھے بیان کرنا ہے. عزاداران امام مظلوم, میرے مولا, میں نے کہا نہیں بیٹا ہوتا ہے. اب آپ یہ تصور نہ کیجئے گا کہ امام حسین کا سن اتنا زیادہ ہو گیا تھا, نہیں, ماں کے بیٹے تھے. میرا دل یہ کہتا ہے, عزاداران معلوم, میرا دل یہ کہتا ہے, بہت جملے ہیں قسم خدا کی, اگر ان جملوں کو آپ کے قلبوں تک پہنچا دیا تو آنسوؤں کو آپ روک نہیں سکتے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ حسین ماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہوں گے. اے اماں, میں روز آتا تھا آپ کی قبر کے پاس بیٹھ کے ایسا محسوس کرتا تھا میں آپ کی آغوش میں ہوں. اے اماں, اب آپ کی قبر سے دور جا رہا ہوں. اے اماں, اب آپ کے آغوش کی گرمی مجھے کہاں ملے. اجرکم اللہ. میرا دل کہتا ہے ماں سے گفتگو شروع کی ہوگی, اے اماں, میں کبھی آپ سے جدا نہیں ہوا. اے اماں, آپ دنیا سے چلی گئی لیکن روز قبر کے پاس آتا تھا, ارے آپ سے باتیں کرتا تھا. اے میری اماں, ارے اب سفر پہ جا رہا ہوں, اگر آپ بھی میرے ساتھ چلیے. اجرکم اللہ.
اجرکم علی اللہ. عزاداران امام مظلوم، حسین ماں سے گفتگو کر رہے ہوں گے، اے اماں سخت وقت ہے، اے اماں سخت منزل ہے، اے اماں ہم نانا کے دین کی خاطر نکل رہے ہیں، اے اماں میں نانا کے دین کی خاطر چل رہا ہوں، اے اماں آپ بھی میرے ساتھ چلیے. اماں اگر آپ ہوئیے گا تو اکبر کے سینے سے برچھی نکال لوں گا. اے اماں اگر آپ ہوئیے گا تو عباس کے بازو اٹھا لوں گا. اے اماں اگر آپ ہوئیے گا تو اصغر کے گلے سے تیر نکال لوں گا. اے اماں اگر آپ ہوئیے گا تو قاسم کا پامال لاشا. اے اماں آپ دین کی خاطر جا رہا ہوں، آپ میری خاطر کربلا چلیے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزاداران امام مظلوم، میں مصائب میں کوئی 10 دنوں میں نہیں کمی کرتا، بالکل کمی نہیں کرتا، اور میں کوئی لفظ نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے. اب ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ ماں بیٹے کی گفتگو کہیں میں نے پڑھی نہیں ہے، یہ میرا دل کہتا ہے گفتگو ہوئی ہوگی، میرا عقیدہ کہتا ہے گفتگو ہوئی ہوگی. ماں کو راضی کیا ہوگا بیٹے نے کہ نہیں چلیے اماں آپ بھی چلیے، آپ بھی چلیے، ہم دین کی خاطر چل رہے ہیں، آپ میری خاطر آپ چلیے. اب میرا دل کہتا ہے، اور یہ بھی واقعہ، ایک واقعہ بیان کر کے اس کی وجہ سے اس جگہ کا اندازہ لگا رہے ہیں. عزاداران امام مظلوم، اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب علی اکبر کو حسین نے اجازت دے دی تھی، جب علی اکبر کو حسین نے اجازت دی تھی، باپ کی محبت قدموں کو روک نہیں پائی تھی، گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے تھے. واقعہ سب سنتے نا ذاکر سے آپ، کہ علی اکبر آگے آگے گھوڑے پہ تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے تھے، پیچھے پیچھے حسین دوڑ رہے تھے بیٹے کی محبت میں. یہ واقعہ تو آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، تو کیا اس واقعے کو دیکھ کر ہم یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ کربلا میں بیٹے کے پیچھے باپ دوڑ رہا تھا، مدینے میں بیٹے کے پیچھے اس کی ماں دوڑ رہی تھی. ہائے میرا حسین، ہائے میرا حسین. اجرکم علی اللہ. ہاں عزاداران امام مظلوم، حسین صبح ہوئی، پہنچے، کیا منظر ہے، کیا عالم ہے، کیا انداز ہے. عزاداران امام مظلوم، اب قافلہ آمادہ ہے چلنے کے لیے، اب قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہے. علامہ دربندی اپنے شاگردوں سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سنان ایک شخص تھا جو کوفے سے گیا تھا مدینے امام حسین کے لیے ایک خط لے کر. تو وہ جب وہاں پہنچا تو اس وقت یہ قافلہ جا رہا تھا اس کے. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا تو کیا منظر دیکھا کہ ایک مسند بچھی ہوئی ہے، اس پر ایک روحانی شخص تشریف فرما ہے. میں نے پوچھا یہ کون؟ کہ یہ حسین ابن علی بیٹھے ہوئے. پھر اس کے بعد کہنا محمل آراستہ ہوئی، سب سجا دی گئیں. اب سب جب آراستہ تو میں نے کیا دیکھا، ایک جوان تھا جو طویل قد و قامت کا تھا، وہ گھر میں داخل ہوا. اس کے بعد 2 بیویوں کو لے کر نکلا، اس نے اپنے زانو کے اوپر ان کا پیر رکھوایا، ان بیویوں کو بلند کر کے محمل میں بٹھایا. میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ قمر بنی ہاشم ہے. کہا بیویاں کون ہیں؟ کہا یہ زہرا زادیاں ہیں. پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک جوان اندر سے نکلا جو ایک بیوی کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا، جس کا چہرہ چاند سے کم نہیں تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر ہے. کہا یہ کس کو لے کر نکلے ہیں؟ کہا اپنی ماں لیلا کو لے کر نکلے، سوار کرا رہے ہیں. پھر اس کے بعد بتاتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک اور کم سن تھا جو چاند کے مثل چمک رہا تھا، جس کا چہرہ میں نے دیکھا. وہ آیا، آنے کے بعد اس نے بھی ایک بیوی کو سوار کرایا. پوچھا یہ کون تھا؟ عزاداران امام مظلوم، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا تو اس محترم انداز میں سوار ہوا تھا، اس محترم انداز میں مدینے سے رخصت ہو رہا تھا. سچ بتائیے جب کچھ مہینوں بعد یا 1 سال سے کچھ زیادہ بعد جب یہ قافلہ مدینے واپس آیا تو کس عالم میں آیا؟ اس کے بعد پورے مدینے میں شور ہو گیا، حسین سفر کر رہے ہیں. امام حسین کی پھوپھی وہ تشریف لاتی ہیں، بیٹے بھتیجے کو روکنا چاہتی ہیں. اس کے بعد جناب ام سلمہ تشریف لاتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں رک جاؤ. کہتے نانی مجھے نانا کا حکم یہی ہے. کہا اچھا بیٹا جاؤ، پھر خدا حافظ. کہا وہیں تو ہم جا رہے ہیں.
وہی زمین تو ہمارے خون سے رنگین ہوگی. اے نانی اگر آپ اس زمین کی زیارت کرنا چاہتی ہیں تو زیارت کر لیجئے. کہا بیٹا کا زیارت کروا دے تو میں بھی دیکھ لوں. ایک دفعہ حسین نے اشارہ کیا, ساری زمینیں پست ہوئی, زمینیں کربلا بلند ہوئی. حسین نے ایک ایک کر کے ساری جگہ کو بتایا. کہا نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں اکبر سینے پہ برچی کھا کر گریں گے. اے نانی یہاں پر اصغر کو دفن کروں گا. اے نانی یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا. نانی وہاں پر عباس کے بازو قلم ہوں گے. نانی وہاں محمد شہید ہوں گے. نانی وہ مقام جو آپ دیکھ رہی ہیں جو نشیب ہے وہاں پر میں گھوڑے سے گروں گا. اے نانی فلاں مقام پر میں سجدہ آخر ادا کروں گا. اے نانی نانی یہاں میرے سر و تن میں جدائی ہوگی. یہ کہتے ہوئے حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھائی. کہ اے نانی یہ خاک رکھ لیجئے, جب تک خاک خاک رہے سمجھیے گا حسین زندہ ہے. بس عزاداران امام مظلوم, بس عزاداران امام مظلوم امام حسین خاک اٹھا کر دیتے ہیں. جناب ام سلمہ نے اس خاک کو رسول کی دی ہوئی خاک کے ساتھ ملا کر شیشے کے برتن میں رکھ لیا. ہاں اب یہ قافلہ چاہتا ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھے, اب یہ قافلہ بڑھنا آگے چاہتا ہے. عزاداران امام مظلوم بس جیسے ہی یہ قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے کہ ایک صدا آتی ہے کہ علی اصغر صغرا کی گود سے نہیں آ رہے ہیں. علی اصغر صغرا کی گود سے نہیں آ رہے ہیں. حسین حسین جاتے ہیں. ہر ایک بی بی گئی تھی, کسی گود میں نہیں. بہت مختصر بات عرض کر رہا ہوں. وہ کب گئے کسی کے پاس نہیں آئی. حسین گئے, حسین کے پاس بھی علی اصغر نہیں آئے. عزاداران امام مظلوم حسین کے پاس بھی علی اصغر گود میں نہیں آئے. پھر حسین نے پتہ نہیں کیا کہا کہ پھر علی اصغر رکے نہیں. عزاداران امام مظلوم مجھ کو نہیں معلوم, کوئی بتا نہیں سکتا, کوئی نہیں بتا سکتا حسین نے کیا کہا, چونکہ ہر ایک یہی جانتا ہے کہ حسین نے اپنے لبوں کو علی اصغر کے کانوں کے پاس لے جا کر جنبش دی. کیا کہا مجھ کو نہیں معلوم, مجھ کو نہیں معلوم. بس عزاداروں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کیا کہا. میرا دل یہ کہتا ہے علی اصغر کا اپنے کو جھولے سے گرانا. میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہ کہا ہو کہ اے بیٹا علی اصغر, ارے جب کربلا میں آواز استغاثہ بلند کروں گا کوئی مدد کو نہ آئے گا تو تم اس وقت جھولے سے گر کر میرے پاس آ جانا. اجرکم علی اللہ. بس عزاداران امام مظلوم مدینے سے قافلہ چلا. واہ حسینہ الوداع الفراق کی صدائیں بلند ہوئیں. حسین کا قافلہ مدینے سے نکل رہا ہے. یہ قافلہ مدینے سے چل رہا ہے. مکے پہنچا, مکے سے نکل کر کربلا کی طرف. عزاداروں آج ہی کی تاریخ تھی, یہ 2 محرم. حسین کا وفادار گھوڑا چلتے چلتے ایک منزل پر رک گیا. حسین ایک گھوڑے کے بعد دوسرا گھوڑا بدلتے ہیں, دوسرے کے بعد تیسرا گھوڑا, لیکن کوئی گھوڑا اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھاتا. حسین پوچھتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے. کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں. حسین کہتے ارے اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہاں کا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس عزاداروں مجلس مکمل ہو رہی 2 دقیقے میں. حسین سے پوچھا کہ ہاں مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. بس جیسے یہ نام سنا کہ بس اسی جگہ کے لیے تو ہماری تخلیق ہوئی ہے, یہ زمین ہمارے لیے خلق ہوئی. وہ آسمان کی جنت ہے, زمین کی جنت یہ. علی اکبر عباس خیمے لگاؤ. یہیں پر زمین میں خیمے لگانا شروع ہو گئے. بنی اسد کو بلایا گیا, ان سے 60,000 درہم دے کر زمین کی بات کی گئی. وہ ساری منزلوں کو. عزاداروں بس جیسے ہی وہاں قافلہ روکا, ایک دفعہ شہزادی زینب نے حسین کو بلوایا. بس 2 دقیقے مسائل پڑھوں گا, اس کے بعد مجلس مکمل ہے. حسین کو بلوایا. حسین آئے, آنے کے بعد کہا بہن تم نے بلوایا. کہا بھیا یہ کون سی زمین ہے. بھیا جب سے یہاں آ کے قافلہ رکا ہے دل بیٹھا جا رہا ہے, بچوں نے دودھ سے منہ ہٹا لیا. بھیا یہ کون سی زمین ہے. کہا بہن اس زمین کا نام کرب و بلا ہے. کہا بھیا یہ نام تو سنا سنا سا لگتا ہے, اس نام کو پہلے بھی کبھی سنا ہے. ایک دفعہ زینب کو یاد آ گیا. کہا بھیا یہی نام تو ہے جس کو اماں سنتی تھی تو رونے لگتی تھی. کہا بہن زینب
یہی زمین ہے جہاں بہن و بھائی میں جدائی ہوگی، یہی زمین ہے جو ہمارے خون سے رنگین ہوگی۔ بس عزادارہ نہیں امام مظلوم، میں نے جہاں سے مصائب شروع کیے تھے وہیں پر لا کر مصائب کو ختم کر رہا ہوں۔ صرف 2 جملے بچے ہیں مصائب کے، خیمے نصب ہو گئے، بیویاں داخل خیمہ ہو گئیں، ہاں خیمے میں داخل ہو گئیں کہ جناب زینب نے حسین کو بلوایا، کہ اے بھیا حسین حسین، ارے یہ کون سی جگہ ہے؟ ارے یہاں پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے، ارے جیسے لگتا ہے ان کا لال مر گیا۔ حسین نے کہا زینب ارے اگر اب آواز آئے تو مجھ کو بلا لینا، رونے کی آواز آئے، حسین کو بلایا، حسین نے آواز کو سنا، آنکھوں سے آنسو جاری، کہا بھیا روتے کو، کہا میں آواز کو نہیں پہچانا، یہ مادر گرامی فاطمہ زہرا جو بے کسی پر رو رہی ہیں ان کی آواز۔ قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب